ایک شخص کہتا ہے کہ میں صرف درود پڑھ لیتا ہوں، وہی کافی ہے، سلام نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے درود اور سلام کی دو لفظ بولے، درود کو سادہ کر کے کہا، سلام کو ڈبل کر کے کہا۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، زور سلام پر دیا ہے۔ درود سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام سے بارگاہ مصطفیٰ میں تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں، آپ 1,00,000 درود روزانہ پڑھیں، درود پڑھنے سے حضور کی بارگاہ سے جواب نہیں آتا۔ درود پڑھنے سے جواب نہیں آتا۔ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ درود پڑھنے سے یہ ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے 10 گناہ، ایک بار درود پڑھیں تو گناہ 10 معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، یہ بات سمجھ لیں، درود پڑھنے سے اجر نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ پوچھیں تو قادری صاحب درود پڑھنے سے تو اجر نیکیاں ملتی ہیں، سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ میرا جملہ عمر پر یاد رکھ لینا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ اپنے اپنے سودے ہے، جو ثواب کا طالب ہے وہ صرف درود پڑھتا پھرے۔ بابا ہم تو ثواب کے تاجر ہی نہیں ہیں، ہم یار کے جواب کے طالب ہیں۔ عاشق لوگ ثواب کی تجارت نہیں کیا کرتے۔ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری لکھتے ہیں اور بابا فرید بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص 70 سال سے ایک پہاڑ کے غار میں عبادت میں بیٹھا تھا، 70 سال سے عبادت میں بیٹھا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا میرے پیغمبر، اپنے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی، فرمایا جا اس کو میری طرف سے پیغام سنا دے کہ تو نے 70 سال ہماری عبادت کی، ہم نے تمہاری عبادت کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ یہ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری نے اور حضور بابا فرید گنج شکر نے، انہوں نے کشف المحجوب میں، انہوں نے اسرار الاولیاء میں بیان کیا۔ پیغمبر گئے، انہوں نے دیکھا ایک بزرگ بابا، پوچھا کہ آپ 70 سال سے عبادت کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا جی ہاں 70 سال سے عبادت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے آپ کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کھڑا ہو گیا، یار کا پیغام آیا ہے مولا کا، کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا پیغام یہ ہے، بڑے افسوس کا پیغام کہ تمہاری 70 سال کی عبادت اللہ نے رد کر دی، اللہ نے رد کر دی۔ جب یہ خبر سنی تو وہ عاشق تھا، مولوی نہیں تھا، خشک مولوی، فتوہ باز مولوی، ثواب کا تاجر نہیں تھا، یار کے جواب کا طالب تھا۔ جب یہ سنا نا کہ 70 سال کی عبادت ہو گئی، وہ خوشی سے ناچنے لگ گیا، وہ خوشی سے ناچنے لگ گیا۔ پیغمبر نے پوچھا پتہ تو تھا مگر تربیت ہے نہ ہو رہی ہے، آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ پوچھا بھی تیری تو 70 سال کی عبادت چلی گئی، تو چیختا تڑپتا مر جاتا اور تو الٹا خوشی سے ناچ رہا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا وہ میری عبادت قبول کرے یا رد کرے، مجھے اس سے غرض ہی نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ عبادت قبول کرے یا رد کرے مالک کا کام ہے، مجھے اس سے غرض ہی نہیں، میں تو ناچتا اس لیے ہوں کہ میری عبادت کام آ گئی۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا 70 سال کی، اس نے اگر مقبولوں میں نہ صحیح نامقبولوں میں اپنے شمار میں لکھ دیا ہے نا میرا نام،
کسی نہ کسی کتاب میں لکھا تو ہے نا، اگر قبولوں میں لکھتا تب بھی مرضی، اس نے لکھا کہ قبول نہیں کی، اس نے مجھے یاد تو کیا ہے اور پیغام تو بھیجا ہے، جواب آیا ہے، مجھے تو یار کے جواب پہ رکھتا رہا ہے۔ تو عاشق لوگ ثواب کی تجارت نہیں کرتے، عاشق لوگ سنو یار کے جواب کی تجارت کرتے ہیں۔ اگر درود کرو گے فقط حکم ہے، اجر ہے، ثواب آتا ہے، مگر عاشق کو وہ مزہ ثواب میں نہیں جو یار کے جواب میں آتا ہے۔ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مومن جس جگہ سے بھی حضور پر سلام پڑھے حضور اس کا جواب دیتے۔ حدیث پاک ما من مسلم یسلم علی، کوئی مسلمان کہیں سے بھی مجھ پر سلام پڑھے تو فرمایا میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ سلام پہنچتا ہے تو جواب دیتے ہیں، پڑھنے والے کو جانتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، زندہ ہیں تو جواب سنتے ہیں، زندہ ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ ارے جھگڑے کیسے؟ جھگڑے کیسے؟ تو سلام سے تعلق بنتا ہے، جو تعلق سلام سے بنتا ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یار نے جواب دیا وعلیک السلام یا امتی، میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہو۔ تو جب یار کے لب ہل گئے اور آپ کو سلامتی کا جواب آ گیا، یہیں سے تعلق شروع ہو گیا، یہیں سے تعلق شروع ہو گیا۔ تو سلام سے تعلق بنتا ہے۔ اس لیے جب میلاد کا موسم آتا ہے تو یارو یہ محبوب سے تعلق جوڑنے کا موسم ہے، اس لیے نعتیں ہوتی ہیں، درود و سلام ہوتے ہیں تاکہ ٹوٹے تعلق جڑ جائیں، ٹوٹے تعلق جڑ جائیں۔